اب لیمفائی اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ یا ایپل کا ٹیلی فون ہے تو آپ لیمفائی LEMFI یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. دس از ٹو سینڈ منی ٹو پاکستان. منی ٹرانسفر کی کوئی فیس نہیں ہے، مگر اگر آپ پہلی بار رقم بھیجیں اور $250 جسٹ $250 بھیجیں تو یو کین گیٹ اپ ٹو $30 کیش بیک. لیمفائی LEMFI لیمفائی فار دا منی ٹرانسفر. آئی ہیو اے ونڈرفل پرسن اینڈ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ دس از اے پرسن جو کہ جیو پولیٹیکل پوزیشن پاکستان سے بہت بخوبی واقف ہیں، ملک کے اور دنیا کے حالات سے مکمل طور پہ واقف ہیں. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ایران کی بات کریں، افغانستان، رشیا، چائنا، ٹرکی، ان تمام کے امبیسڈرز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. لکھتے بہت خوبصورت ہیں. جناب عبداللہ گل صاحب میرے ساتھ ہیں. اے پرسن who does have a complete knowledge of the area and political جو ٹرم آئل ہے اس ایریے میں، پورے کے پورے ایریے میں. آپ بنگلہ دیش کی بات کر لیں، آپ سری لنکا کی بات کر لیں، آپ انڈیا کی بات کر لیں. آج انڈیا کی آپ بات کریں تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ روپے کی قیمت کتنی بری طرح سے گری. اس میں امریکہ کی انفلیشن نے وہ ہندوستان میں جا کے بھی اثر کیا. نمبر 2، ویسٹرن ایشیا کی جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے اور جو پولیٹیکل ٹرم آئل ہے اس نے بھی اثر انداز کیا ہے. اگست کا مہینہ واز ویری ٹف آن انڈیا. ان تمام چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے ہم جناب عبداللہ گل صاحب سے. سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئی ایم سو سوری اٹ از ویری لیٹ ان پاکستان. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں نے پہلے آنا تھا آپ کے پروگرام میں، کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہو گئے، وہ میرا فون ہینگ اپ کر گیا، اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں، ورنہ میں آئی ایم مین آف مائی کمٹمنٹ. سر، آپ کی بڑی بڑائی ہے کہ اس وقت 12:30 12:15 کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ پھر بھی میرے ساتھ شامل ہوئے. ظاہر ہے پاکستان میں بہت ساری پرابلمز ہیں. ایک ذکر تو میں بلکہ یہ پرابلم کے حوالے سے، بیکاز ظاہر ہے ہمارے انٹرویوز پاکستان سے ہوتے ہیں، وی آر آلسو سفرنگ. مگر جب میں پاکستان کی یوتھ کا بات کرتی ہوں تو جتنے ویسٹرن کنٹریز ہیں، چاہے آپ یورپ کی بات کر لیں، چاہے آپ نارتھ امریکہ کی بات کر لیں، تو انہوں نے ریموٹلی سروسز ہائر کی ہوئی ہیں، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، ان تمام سے. اور پاکستان سے پھر بھی تعداد کم ہے. بے شمار IT کے اسپیشلسٹ جو ہیں ان کے پاس ان کو اسپیشل سیٹ اپ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ دنیا کی تمام ایڈوانس کنٹریز میں فائر والز لگائی جاتی ہیں تاکہ کسی قسم کا ابہام ملک میں نہ آئے. مگر اگر یہ متاثر کر رہا ہے عام لوگوں کو، ایون لوگ جب اپنی ڈیلیوریز کے لیے بھی انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں وہ تک یوز نہیں کر پا رہے، جس سے ایک عام ڈیلیوری مین جو بہت زیادہ کما بھی نہیں سکتا اس کی زندگی بھی بہت متاثر ہے. تو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ آج ہم نے اس کا الزام بھی لگا دیا کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی بھارت نے سائبر اٹیک کیا اور ہمارا انٹرنیٹ سلو کر دیا. تو غلط بیانی تو نہیں ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. اور کوئی دیر نہیں ہوتا جب اپنے ملک کی بات ہوتی ہے، اور کوئی اگر ہم اپنی ہمبل کیپیسٹی میں کچھ لوگوں کا بتا سکتے ہیں تو میرے خیال میں اٹس اے گریٹ آنر. آج جو ہم ہیں، جو کچھ ہیں، پاکستان کی وجہ سے، یہ عزت، یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ، یہ شہرت اور یہ محبت، یہ سب پاکستان کی وجہ سے. سبحان اللہ، بہت تو خوب کہا. انشاءاللہ تعالیٰ رات اگر 4 بھی بجے ہوں گے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ ایسے ہی ہے. بہت خوب. جہاں تک آپ نے کہا مایوسیاں، دیکھیں بہت ساری ہیں، مشکلات ہیں دنیا کے اندر. آج سے چند سالوں پہلے یا چند دہائیوں پہلے انٹرنیٹ جیسی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور ظاہر ہے دنیا ایک بڑے اپنے پیٹرن پہ چلتی تھی، ایک سکون، ایک تحمل، ایک اس کے اندر بڑا جو ہے نا وہ ٹھہراؤ تھا. لیکن اب دنیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے، اس کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات دونوں موجود ہیں. لیکن جہاں آپ نے جن کا ذکر کیا، ظاہر ہے تمام ای بے اور تمام جو الیکٹرانک جو سسٹمز کے اوپر اور انٹرنیٹ کی بدولت جو ہے کاروبار ہو رہے ہیں، ان کو واقعی بہت لاس ہو رہا ہے، مشکلات ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں میری آج اعلیٰ حکام سے جو ٹیلی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی. میں نے ان کے پاس جا کے گوش گزار کیا کہ جناب اس حوالے سے آپ کو کوئی سیریس اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ کشمیر سے لے کے کراچی تک جو ہے یہ ایک بہت منفی رجحان پایا جا رہا ہے. لیکن فائر وال بھی دیکھیں، جہاں قوانین ہیں وہ اپنی جگہ ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں اور کہ جو میرے خیال میں ہماری ریاست کے لیے
پاکستان کی تشخص کے لیے وہ مناسب نہیں ہے، اور ان کا بھی سدباب ہونا چاہیے. جس طرح سے قوانین ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بینکنگ کے قوانین ہیں، اس میں بجلی کے قوانین ہیں، گیس کے قوانین ہیں. تو یہ ایک نئی دنیا ہے. جب پاکستان بنا تھا تو ایسے کوئی قوانین اس لیے نہیں تھے کیونکہ انٹرنیٹ ہی نہیں پتا تھا، کسی کو کمپیوٹر ورلڈ کا جو ہے الف بے نہیں معلوم تھا. لیکن اب اس کی ضرورت آ گئی ہے، اور میرے خیال میں اس کے حوالے سے جو فائر وال ہے وہ ہم چائنا کی مدد سے کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر کچھ ہماری اپنی بھی بہت ایکسپرٹیز ہیں اس کے اندر. منسٹری آف آئی ٹی اس کے اوپر کمیٹڈ ہے، اور اسی طریقے سے جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ بات جو 14 اگست کو انہوں نے ختم کرنا تھا، اور آج جو ہے وہ اس سے جو ڈیڈ لائن ہے اس سے کافی اوپر چلا گیا ہے. یہ میرے خیال میں کافی جو لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا دیر کیوں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی ڈیڈ لائنز جو ہے وہ میٹ نہیں کر پا رہے. ایک طرف ہم جو ہے وہ آئی ٹی کے شعبے کے اندر لوگوں کو ترقی کی بات کرتے ہیں، تو دوسری طرف اگر ہم انٹرنیٹ کو ہی جو ہے کمزور کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے بہت مسائل بھی کھڑے ہوں گے. لیکن میں یہاں بڑے دکھ سے کہوں گا کہ جو سب سے زیادہ بےہودگی دیکھی جاتی ہے اس میں ایک بڑی تعداد پاکستان سے بھی شامل ہے. اور یہ انٹرنیٹ جو ہے وہ لوگوں کو فصلیں اگانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، یہ انٹرنیٹ جو ہے لوگوں کو ایجوکیشن بھی دیتا ہے، یہ انٹرنیٹ جو ہے لوگوں سے ابھی آپ ہمارے سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اپنے پیاروں سے جو ہے وہ حال احوال لے سکتے ہیں. لیکن اگر منفی کیا جائے تو پھر ڈارک ویبز اور دیگر اس قسم کی جو اس کے جو منفی پہلو ہیں، جو میرے خیال میں ایک معاشرے کے جو لیے جو ہے ایک وبال ہے، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں. تو ایسے لوگوں کو کرب کرنے کے لیے، ایسی سوچ کو روکنے کے لیے فائر والز کا لگانا میرے خیال میں کسی بھی ملک کے لیے وہ ضروری ہے. اور دنیا کے آپ نے خود فرمایا کہ ہر ملک کے اندر ایسا ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو آج میری ملاقات ہوئی اس کے حساب سے جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے کہ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ہم اگلے چند دنوں کے اندر اس مسئلے کا جو ہے وہ مثبت حل نکال لیں گے، اور لوگوں کو اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکال لیں گے. کیونکہ اب ہماری جو جنریشن ہے اس کو کھانا نہ دو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر یہ انٹرنیٹ نہ دو تو واقعی بہت بڑی پرابلم ہے. بہت شکریہ سر. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ there was a time کہ ہم ٹیلی فون کے بغیر بہت آرام سے گزارا کرتے تھے، اور آج آپ ٹیلی فون کے بغیر گزارا نہیں ہے. مگر آج کے دور میں جب بزنس کا زیادہ تر رجحان ورکنگ فرام ہوم، تو انٹرنیٹ از ون آف دا نیسیسٹی آف آر لائف، اینڈ ایک حقیقت ہے ہماری زندگی کی. مگر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ ملک بھر میں انہوں نے سست انٹرنیٹ کا اعتراف بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا میرین کیبل میں خرابی اور بھارت کے سائبر حملے کی وجہ سے انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی. سر 21ویں صدی میں اگر ہم غلط بیانی کریں گے، اور یوتھ کی نالج کمپیریٹیولی میرے آپ سے فار مور ہے، بہت زیادہ ہے، یہ غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے. میں تو صرف اتنا کہتی ہوں، یس اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دا کنٹری یو مسٹ ہیو دا کریج ٹو جسٹ سے، بیکاز یو نو واٹ، ننگی تصویریں بہت دیکھی جاتی تھیں، نیوڈ جیسے اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں تو دیکھیے کس ملک میں اس طرح کا مواد دیکھا جاتا ہے، تو شاید اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا گیا، یا دہشت گردی. آج ہی بلکہ انہوں نے پاکستان سے آصف فرحان کو پکڑا ہے. یعنی آپ امیجن کیجئے گا اس انسان کی نسل کیا ہوگی کہ انگلستان کے جو دنگے ہوئے ہیں اس میں اس شخص کا رول ہے. واٹ اے لائر مین کہ اس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا کہ بھئی قتل کرنے والا امیگرینٹ ہے، ہوز دس امیگرینٹ، جہاں سے یہ دنگے پھوٹ پڑے تھے. تو یس اگر آپ نے ایک کام کیا ہے تو why to blame others, just tell the truth eye to eye contact کے ساتھ. میرا صرف اتنا کنسرن. میں آپ سے سہمت ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ بالکل درست بات ہے، کیونکہ کل وزیر اعظم ہمارے جو ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی ایک میرے خیال میں بات بڑی ہی بے تکی قسم کی کر دی، جس کے اندر انہوں نے معیشت کے حوالے سے ایک بہت بلند بانگ دعویٰ کر لیا. مطلب ایسی باتیں ایک اس منصب کے شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ جچتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بڑے، آپ نے جیسے کہا کہ بڑے اویئر ہیں، وہ اب کوئی پتھر کے زمانے میں تو ہے نہیں جن کو کوئی ادھر ادھر کی باتوں سے چلا لیا جائے. اسی طریقے سے سائبر اٹیک وغیرہ پہلے بھی ہوتے ہیں، اور
اگر یہ سائبر اٹیک ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ناکامی ہے، اور یہ ناکامی جو ہے وہ ہر چیز بھارت کے کھاتے میں نہیں ڈالنی چاہیے. بھارت اتنا کوئی دے آر ناٹ 10 feet tall کہ وہ ہم جو ہے وہ بالکل ہی ان کے سامنے گر جائیں. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ بھارت ہمارا بھی ایک وقت میں بہت اچھا جو ہمارا آئی ٹی کا بزنس تھا، لیکن پھر ان کو خاص طور پہ بھارت کی طرف شفٹ کر دیا گیا. اور اگر بھارت کی طرف شفٹ کر دیا گیا ایک انٹرنیشنل پلاننگ کے ذریعے، ایک سوچے سمجھے جو ہے منصوبے کے تحت، تو ظاہر ہے اس سے پھر پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ ہٹ ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان میں بڑے جوہر نایاب موجود ہیں الحمدللہ، جو ابھی بھی انجینئرنگ ہو یا آئی ٹی ہو یا وہ ڈاکٹرز ہوں یا دیگر شعبہ ہائے زندگی ہوں، ان میں وہ بہت اپنا ایک مقدم میرے خیال میں مقام رکھتے ہیں. جی اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قوموں کی زندگی میں چھوٹی موٹی چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہمیں اپنی ڈائریکشن اور اپنی سمت کا تعین کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ ہمیشہ ایک بلیم ڈال دینا کہ جی سمندر کے نیچے جو ہے وہ کیبل خراب ہو گئی، بھائی آپ نے کیبل کیوں خراب ہونے دی؟ کیا وجہ ہے؟ آپ پیسے لے رہے ہیں، پاکستانی قوم سے لے رہے ہیں، آپ کی منسٹریز چل رہی ہیں، آپ کے ملٹیپل جو ہے اس سے بزنسز جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو اگر یہ نااہلی ہے تو پھر تو اس نااہلی کی سزا ہونی چاہیے نا. بہت ہمیں شکریہ جزا سر. اور سزا کا کانسیپٹ ملنا چاہیے. اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا ناقص مٹیریل استعمال ہوا، اور اگر ناقص مٹیریل استعمال ہوا تو کس اتھارٹی نے اس کو اجازت دی، اور اگر اس نے اجازت دی تو پھر پکڑ کے لٹکا دیں. سیدھی سی بات ہے. لیکن آپ کو یہاں یہ تو پتہ چلے گا کہ سائبر اٹیک ہو گیا، فلانا ہو گیا. کوئی جو لوگ یہاں تنخواہیں لے رہے ہیں اس اٹیکس کو روکنے کے لیے، تو پھر ان کو جا کے جو ہے وہ گھر بھیج دینا چاہیے. بہت شکریہ ایسے سر. نان پروفیشنل لوگوں کو جو ہے آپ، میرے خیال ہے کہ ان کا کلا کما کر کے اور ہمیں اچھے لوگوں سے ریپلیس کرنا چاہیے. تو آئی ٹوٹلی ایگری کہ دس از دا ٹائم دیٹ وی شوڈ بی کالنگ اسپیڈ اے اسپیڈ. بہت شکریہ سر. کیونکہ پچھلے حالات سے جو کچھ بھی نظر آتا ہے 9 مئی کے واقعات، اور بے شک آپ نے اپنا انالیسس بیان کیا، مگر میں ایک عام آدمی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اینڈ ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ، کہ دس از اے ڈیسیشن آف گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ آر آرمی ڈپارٹمنٹ کہ ہیجان پیدا کیا جاتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، تو ہم فائر وال لگائیں گے، جس کے لیے پھر انٹرنیٹ کو سست بھی کیا گیا. میرا سر اگلا سوال، میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ غلط بیانی نہ کی جائے، کیونکہ وہ زیادہ کیوس پیدا کرے گا. میرا سر ایک اور خیال ہے کہ پاکستان میں غریب آدمی کا تو کوئی بات نہیں کرتا، اور میں ٹوٹلی اگینسٹ ہوں کہ کبھی بھی کوئی ملک سبسڈیز دینے پہ ترقی نہیں کیا کرتے ہوتے، آپ ریسورسز پیدا کیا کرتے ہوتے ہیں. پاکستان میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک خاتون کراچی میں، آپ امیجن کیجئے کہ ایک بچی اپنے باپ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے، اس کی زندگی کے خواب ہیں، یعنی وہ عورت لینڈ کروزر میں بیٹھی ہوتی ہے، اس گاڑی کو نہ معلوم اس نے کس سپیڈ کے ساتھ مارا، اور اس کے بعد اگلی گاڑیوں کو بھی ٹکر مارتے ہوئے یہ باپ اور بیٹی کی تو ڈیتھ ہو گئی، اور بھی کسی کی ڈیتھ ہوئی، اور بے شمار لوگ زخمی ہوئے ہیں. مجھے اس واقعے کا، اور اس عورت کو جب اریسٹ کیا تو یہ عورت مکمل طور پہ نشے کی حالت میں تھی. شاید اس نے آئس کا نشہ تھا یا اس پہ شراب کا نشہ تھا، واللہ علم بالصواب. مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ انسپیکٹر جس نے فرسٹ رپورٹ دی ہے، یا اس عورت کو لے کے جایا جاتا ہے ہاسپٹل ٹو پروو کہ شی ہیز اے مینٹل النس، جس ڈاکٹر نے کہا کہ نو شی ڈزنٹ ہیو اے مینٹل پرابلم، شی واز انٹاکسیکیٹڈ، یعنی مکمل طور پر نشے کی حالت میں تھی. ان دونوں کو تو مروا دیا جائے گا. مجھے اس تمام بات کا خیال کیوں آیا کہ پاکستان میں 3-4 واقعات پچھلے کچھ عرصے میں ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ رخ جتوئی جس نے مرڈر کی کنوکشن ہوئی تھی شاہزیب مرڈر کیس میں، اس ینگ بچے کو اس نے مارا تھا، اور آپ امیجن کیجئے گا کہ اس لڑکے کو، امیر گھر کا لڑکا، جتوئی فیملی سے تعلق رکھتا تھا. ان دونوں کو انہوں نے کہا جی بیمار ہیں، انہوں نے ایک ہسپتال میں موو کیا. بعد میں جب اس ہسپتال کا پتہ چلا تو پتہ چلا کہ یہ جس میں سندھ گورنمنٹ نے رول پلے کیا تھا ٹو ٹرانسفر ہم ٹو ہاسپٹل، مگر یہ ہاسپٹل کو انہوں نے پرزن کا نام دیا تھا، جو کہ ون آف دی فائنسٹ جگہ تھی، جسٹ
بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا وہ. اس طرح عورت کے ساتھ بھی ہوگا. اس کے بعد میرا خیال ہے جو شاہ رخ جوتوئی ہے وہ تو شاید اب پاکستان میں بھی نہیں ہے, اس کو ملک سے باہر نکال دیا بیکاز دے آر رچ پیپل. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے, اور یہ خاتون بھی کسی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کی بیوی ہیں, تو انصاف غریب کے لیے ہے ہی نہیں. امیر آدمی عوام کو چونٹیوں کی طرح سے رونتا ہوا نکل جائے گا. جی ایسے ہی ہے جی. عوام تو چونٹی ہے نا جی, عوام تو چونٹی کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. میں آپ کو تھوڑے سے آپ کے لیے یاد کرا دیتا ہوں. ریمنڈ ڈیوس ایک امریکی ایجنٹ تھا, اور اس نے پھر بعد میں آ کے کتاب بھی لکھی, اور بڑی امبیرسنگ کتاب ہے وہ انفارچونیٹلی. اور اس کے اندر جو ہے پھر وہ یہاں کھلے عام پستول سے فائرنگ کرتے ہوئے کینٹ کے اندر جو ہے, اور اس کے بعد پھر وہ پکڑا گیا, اور پھر کیا ہوا, چلا گیا باعزت. پھر شاہ رخ جوتوئی کا بھی آپ نے تصویر دکھائی, میں نے آج ٹویٹ کیا ہوا ہے, وکٹری کا شائن بناتے ہوئے 2 قاتل ایک کہانی. میں نے اس پہ جو ٹائٹل دیا کہ شاہ رخ جوتوئی تھا, اور اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر کیس چلا, اور اس کے بعد کیس چلا, اور پھر بعد میں اس کو باعزت بری کر دیا گیا. ان کے اوپر تو محترمہ کے اوپر, نتاشا کے اوپر جو ہے وہ کیس چلنے سے پہلے ہی جو ہے وہ لنگڑا کر دیا گیا, کیونکہ ان کو جو ہے کہا گیا کہ یہ تو دماغی مریضاں ہیں. ابھی بہت باتیں ہوں گی. یہ ایک انڈیپینڈنٹ پاور یونٹ جو آئی پی پی کہلاتا ہے, جو ایک بڑی لمبی داستان ہے. یعنی کہ لب لباب اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں 100 آئی پی پی ہیں, اور انہوں نے جو ہے پچھلے 10 سال کے اندر جو ہے 18 کھرب روپے کی, یعنی کہ 18,000 ارب روپے کی بجلی جو ہے ہم نے وہ پیمنٹ کی ہے پاکستانی قوم نے. جو بجلی بنی ہے وہ ٹوٹل 900 ارب روپے کی بنی ہے, یعنی کہ 9 کھرب کی بنی ہے. اور جو ہم نے پیمنٹ کی ہے وہ 18,000 ارب کی ہے, یعنی کہ 18 کروڑ کی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس 100 آئی پی پی کے اندر 25 تو بالکل بند پڑے ہیں, انہوں نے 1 واٹ بجلی جو ہے وہ نہیں پروڈیوس کی. اور دوسری طرف جو ہے وہ 53 ایسے ہیں, 53 ایسے ہیں جنہوں نے صرف 10% بجلی پیدا کی ہے. اب اندازہ کریں کہ ہم نے ان کو پوری پیمنٹ کی ہے ان کی, یعنی کہ اگر کیپیسٹی جو ہے وہ 100 میگا واٹ بنانے کی ہے تو ہم نے 100 کے 100 کی دیا, چاہے وہ انہوں نے 1 واٹ بنائی ہے یا 1 واٹ بھی نہیں بنائی. تو یہ تو عالم ہے. تو یہ اسی طرح سے ایک آئی پی پی جو گل احمد آئی پی پی ہے, اس کے مالک کی یہ جو ہے وہ اہلیہ ہیں. اور دیکھ لیں کہ وہ کس ڈریس میں تھیں, کس حالت میں تھیں. ابھی کہا جائے گا کہ جی وہ تو بالکل پاگل ہے, وہ فلانا ہے. بھائی اگر وہ پاگل تھیں یا کچھ تھا تو پھر ان کو پکڑ کے اندر رکھنا چاہیے تھا نا. یہ تو نہیں ہے اگر میں نے فرض کریں گھر میں شیر ایک پالا ہوا ہے لائسنس کے ساتھ, اور وہ شیر ساتھ والے گھر میں جا کے کسی کو بھنبوڑ کھاتا ہے, تو پھر میرے اوپر قتل کا مقدمہ چلتا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک منسٹر تھے بلوچستان میں جنہوں نے ایک ٹریفک وارڈن کو جی سر, میں وہ آپ کو یاد دلانا چاہ رہی تھی, اس کا ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا. وہ منسٹر تو چھوٹ گیا. نہیں وہ سب. اور پھر ایک منسٹر صاحب تھے جن کے گھر میں پرائیویٹ جیل بلوچستان میں نکلی تھی, تو پھر اس کا کیا ہوا. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں, یہ ایک لمبی کہانی ہے, اس کو میں کہاں تک آپ سنیں گی اور کہاں تک سناؤں گا. اصل بات یہ ہے کہ دیر از نو رول آف لا. اب ان لوگوں کو جو ہے پکڑ کے جب تک کہ ہم کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تب تک معاملہ نہیں بنے گا. لیکن جو میرا خیال ہے یہی بہانے ہوں گے. وہ ہمارے چیف جسٹس بھی گئے اور انہوں نے شاہ رخ جوتوئی کا وہاں وی وی آئی پی جو سسٹم تھا وہ بھی دیکھا, جہاں باقاعدہ ٹی وی وی سی آر لگے ہوئے تھے, جہاں اے سی لگے ہوئے تھے, جہاں خدام اس کی ایک قاتل کی خدمت کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے علاوہ میں کیا بولوں. مجھے افسوس ہے کہ میرا پاکستان جس کے اندر انصاف کی بنیاد کے اوپر کام ہونا تھا, انفارچونیٹلی جس کو جزا ملنی چاہیے ہے اس کو سزا مل رہی ہے, اور جس کو سزا ملنی چاہیے ہے اس کو جزا مل رہی ہے. بہت شکریہ سر. آپ نے کہا 94 آل ٹوگیدر آئی پی پیز ہیں, جس میں سے 25 بالکل بند پڑے ہوئے ہیں, 53 10% پروڈیوس کر رہے ہیں. مگر سر یہ تمام کے تمام آئی پیز جن لوگوں کے نام پہ ہیں, میجورٹی آف دیم از ان ٹوڈیز گورنمنٹ. میجورٹی آف دیم آج کی گورنمنٹ میں, یہ جو پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ کا حصہ ہے. ہاؤ کیم
دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ. یا تو ان کو چاہیے کہ وہ غلطی کا, میری ایک سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی جب ہمیں کانٹریکٹ دیا گیا تھا تو ہم نے یہ تمام کی تمام مشینری کو امپورٹ کر کے ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی, سو وی کوالیفائی کہ وہ ہم کو اس کی پیمنٹ کرے, بیکاز وہ ہم سے بجلی پیدا نہیں کروا رہے, گورنمنٹ بھی ان کی ہے, آئی پی پیز لگانے والے بھی وہ لوگ ہیں. سفر کون کر رہا ہے؟ ملک کر رہا ہے, اور موسٹ آف دیم دے ٹیک منی ان ڈالرز ابراڈ. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ ہمارے ادارے باقی چیزوں کا نوٹس دیتے ہیں, یہ بھی معاملہ ریکوڈک کی طرح سے مجھے لگتا ہے الٹیمیٹلی پاکستان نے اس کا بھی جرمانہ ہی پے کرنا ہے کہ آپ نے آئی پی پیز اوپن تو کروا دیے تھے, تو یہ کیا ہوا؟ تو ناٹ دس گرل ناؤ, اب تو ہم آئی پی پیز کی طرف چلے گئے. آئی پی پیز میں سر اسٹیبلشمنٹ یا اٹس اے ہائبرڈ گورنمنٹ, وائی ڈونٹ دے ٹیک این ایکشن؟ دا گورنمنٹ کنٹری ڈزنٹ ہیو منی, تو یہ پھر آئی پی پیز کا کیسے ریزالو ہوگا؟ یہ سارے کے سارے تو اس وقت کی حکومت میں ہیں اس کے اونرز. جی ایسا ہی ہے. وہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ریکوٹیک میں ان کے بھائی نے جو ان کے کمال دکھائے. صادق سنجرانی صاحب 97 میں ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر کے طور پر ایک پرائم منسٹر کا پروگرام تھا, اس میں بھرتی ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اب ان کو سعودی بادشاہوں کی طرح مالا مال کیا ہوا ہے الحمدللہ, تو وہ ان کے اوپر اللہ کی خاص مہربانی ہے. اسی طریقے سے انوار الحق کاکڑ صاحب 330 ارب روپے کا چونا لگا کے آج بھی وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت برطانیہ میں پراپرٹیاں خرید رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ 12 سال وہ میرے خیال میں غیر ملکی افغانی پاسپورٹ کے اوپر پولیٹیکل اسائلم پہ برطانیہ رہے, لیکن الحمدللہ وہ وزیر اعظم پاکستان بنے. اس میں ویسے کوئی حرج نہیں ہوتا, کیونکہ اگر شوکت عزیز صاحب جو ہیں ان کو پاکستانی پاسپورٹ پکڑایا جا سکتا ہے, اور اسی طریقے سے معین قریشی صاحب کو سنگاپور میں پاکستانی پاسپورٹ پکڑایا جا سکتا ہے, تو جناب پاکستان از فری فار آل. کون کہتا ہے یہ ملک جو ہے وہ فری نہیں ہے؟ بالکل آزاد ملک ہے. سر آپ نے بڑی, میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ نے انوار الحق کاکڑ صاحب کی بات کی, مگر انوار الحق کاکڑ صاحب کو تو پی ڈی ایم ون میں آپ کے ادارے لے کے آئے تھے. انوار الحق کاکڑ صاحب تو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, ان کو تو سینیٹر بھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا. ہاؤ کم دے ڈڈ ناٹ نو کہ اس مین نے کتنا چونا لگایا؟ میں گزارش یہی کر رہا ہوں, غلط کیا نا جی, غلط کیا. میں میں کسی غلط ایکشن کو, میں آئی ایم اے فری مین, میں کسی کا یہاں ریپرزینٹیٹیو تو نہیں ہوں. جہاں اچھا کیا وہاں ہم نے سب کو مانا, جہاں پولیٹیکل لوگ بھی اچھا کرتے ہیں وہاں ہماری گورنمنٹ بھی اچھا کرتی ہے, ادارے بھی اچھا کرتے ہیں, لیکن جہاں غلط ہے وہاں تو غلط ہے. میرے خیال میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور جہاں تک آئی پی پیز کی بات ہے, 93 کے اندر بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی, اس کے اندر ایک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پاور پالیسی جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا تھا, اور اس کے تحت جو ہے پھر یہ سارا کام شروع ہوا. اس کے اوپر میرا ایک ولاگ موجود ہے پورا ڈیٹیل کے ساتھ, لیکن اس میں میں لبے لباب آپ کو یہ بتا دوں. آپ سر مجھے بھجوا دیجیے گا, ہم اس کو بھی I will make people listen to that. میں ضرور آپ کو بھیجوں گا. دیکھیں ایک لبے لباب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, بڑے انٹرسٹنگ ہے, ایک لطیفہ ہی صحیح سمجھ لیں. ایک ترکیہ سے جہاز منگایا گیا, اور وہ بحری جہاز تھا, اور ایک سمجھے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ تھا, اس کے اوپر ایک بڑا جنریٹر لگا ہوا تھا جو بجلی پروڈیوس کرتا تھا. اس کے ساتھ پورے معاہدے ہوئے, سب کچھ ہوا, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک بڑا یہاں اعلان کیے کہ جناب اب بجلی کے جو ہے وہ اندھیرے مٹا دیں گے, اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. بلند مانگ دعوے جو ہے وہ کر دیے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہاز جب آ گیا, اس کے ساتھ ہماری ایک ڈیل ہوئی تھی, اور وہ جہاز کا پتہ چلا کہ موصوف میں جو ڈیزل ڈلتا ہے وہ ڈیزل پاکستان کی کسی ریفائنری میں بنتا ہی نہیں ہے. الحمدللہ جس نے یہ معاہدہ کیا, جس نے اس میں پیسے بنائے, کسی کو کوئی سزا نہیں ملی. الحمدللہ سارے حاجی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں میں نے وہی کہا نا کہ جس کو جزا ملنی چاہیے اس کو سزا, اور جس کو سزا ملنی چاہیے اس کو جزا. ابھی مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ابھی اس موجودہ حکومت نے مزید آئی پی پیز کے لائسنس جاری کر دیے. ہماری کیپیسٹی جو ہے اس ٹائم پہ 22,000 میگا واٹ جو ہے, ہم اس کی ترسیل ہے بجلی کی, یعنی کہ
ہم جو ہمارا جو اس ٹائم پہ بجلی کا انفراسٹرکچر ہے، جس کو تاریں، کھمبے اور ٹرانسفارمر کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس 22,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں، لیکن جو ملک میں پروڈیوس ہو رہی ہے وہ 38,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں ابھی ان جو نئے آئی پی پیز کو مائنس کر کے. یعنی کہ یہ عالم ہے کہ یہ کس نے فیصلہ کیا، یہ کیوں کر ہوا، یہ کس لیے ہوا. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اس پہ آپ کو کہاں تک سناؤں. بہت اور مزے شکریہ. کی بات ہے، مگر سر وہ جو 25 آئی پی پیز، آخری اس میں بات جو ہے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹیکس سبسڈیز دی ہیں اس کے اندر، جو ان کو کہا کہ ڈالر میں پیمنٹ. میں آپ سے ایک بات کروں، اگر پاکستان کے آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ امینڈمنٹس آتی رہیں اور آ رہی ہیں، اگر وہ آ سکتی ہیں تو کیا ان معاہدوں میں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ نعوذ باللہ کوئی کتاب اللہ ہے جس کے اندر کوئی زیر زبر کی تبدیلی نہیں کر سکتی؟ ہم پاکستانی قوم کو قتل کر دیں، ان کو بحر عرب میں دھکیل دیں، ان کو جو ہے کیٹو پہاڑ سے نیچے جو ہے کچل دیں، کہ کیا کریں ان کو؟ ان کا قصور کیا ہے؟ سر میں نے بھی یہی کہا کہ یہی گورنمنٹ کے لوگ ہیں، انہی کے پاس آئی پی پیز ہیں جو اس وقت آپ کی پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر پوزیشن پہ ہوں، چاہے وہ پریزیڈنٹل پوزیشن پہ ہوں. 25 آئی پی پیز بالکل بند ہیں جو کام نہیں کر رہے، باقی 10% ہے. تو نئے کانٹریکٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ انہی کی کیپیسٹی کو بڑھاتے ہوئے یا انہی کو کام زیادہ دے کے وہاں سے پاور جنریٹ زیادہ کیوں نہ کروائی گئی؟ بھائی آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ آپ ان کی روزی روٹی پہ لات مار رہی ہیں. بھائی مال پانی کیسے بنے گا؟ سیڈ سر. آئیے میں آگے لے کے جاتی ہوں ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب نے یوتھ کنونشن کے ساتھ ایڈریس کیا. ان کے مجھے تو خیر میں آپ کو غلط نہیں کہتی، مجھے پاکستان کے یوتھ میں انہیں ان کی آنکھوں میں چمک بھی نظر آئی، ان کو ان کی آنکھوں میں کانفیڈنس بھی نظر آیا. مجھے نہیں نظر آتا، کیونکہ پاکستان کی جتنی اعلیٰ پوزیشنز ہیں آپ کا یوتھ بہتر سے بہتر پڑھنے کے باوجود نوکریاں نہیں مل رہی. ایک ادارے سے اٹھتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، دوسرے ادارے پہ جا کے ان کو، اور آپ کے پاس بے شمار مثالیں، آپ کی یوتھ کو تو ٹائم ہی نہیں مل رہا. اور اگر وہ فری لانسرز ہو کے انٹرنیٹ پہ کام کر رہے تھے تو انٹرنیٹ کو آپ نے فائر وال سے روک دیا. مگر ہمارے جناب چیف آف دا آرمی اسٹاف انہوں نے بالکل کہا کہ آپ کی آنکھوں کو چمک دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے. مجھے ڈاؤٹ نظر آتا ہے. اور انہوں نے اس بات کو اکنالج بھی کیا کہ یوتھ ہمارا سرمایہ بھی ہے، اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ سرمایہ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور یہاں پہ انہوں نے غزہ وغیرہ اور لیبیا کا اور ایجپٹ کا، ان تمام ممالک کا ذکر کیا کہ شام کہ انہوں نے اپنے فوج کے ساتھ ہی بیسیکلی زیادتی کی تھی نا، تو کیسے بھگت رہے ہیں. اس کے بارے میں اگر تینوں چیزوں کو کور کر لیں آپ. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام ملک جو ہیں، ان میں جو عسکری ادارے تھے ان کو کمزور کیا گیا ایک سازش کے تحت. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جہاں تک جو ہے وہ یوتھ کے حوالے سے آلٹرنیٹ آپ نے کیا دیکھیں نا، مقصد یہ ہے کہ یوتھ کو آپ نے ان لوگوں کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اقتدار کی مسند پر بٹھا دیا جو اس لائق نہیں تھے، جن کے اندر آپس میں پھوٹ پڑی ہے، جو کرپشن کے اندر جو ہے وہ گھٹنوں نہیں بلکہ سر تک ڈوبے میں ہیں. اور ہم نے سب دیکھ لیا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں. اور یہ بات ہمیں خود افواج پاکستان نے بتائی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی، چوری کی، فلانا کیا، ڈمکانا کیا. کوئی 10% کہلایا تو پتہ نہیں کوئی کچھ اور کہلایا. جب کسی نے سر محل لیا تو کسی نے سرور محل لیا. مقصد یہاں یہ کہنے کا ہے کہ یہ ساری کے سارے جو ہے ہم نے دیکھے میں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے جو آنکھوں میں چمک تو یقیناً ہوگی. نوجوان نسل ہے، ان کے اندر تڑپ بھی ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، اور یقیناً پاکستانی یوتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے وقتی طور پہ ڈس اپوائنٹڈ ہے. لیکن ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ کیسے دور ہوگی؟ یا تو مواقع جو ہے پیدا کریں. پاکستان میں مجھے بڑا افسوس ہے، میرا کل بہت دل اداس رہا سارا دن کہ 100
मेजर इंडस्ट्री जिसमें से सितारा टेक्सटाइल जैसा नाम, बड़ा नाम फैसलाबाद का, वो बंद हो गई, उसको ताला लग गया। पाकिस्तान में इस टाइम पे पिछले एक माह पहले 25%, ये मैं नहीं कह रहा, ये बल्कि और जो ताजरान एसोसिएशन है, जो कि बिजनेस कम्युनिटी की एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट ने बोला कि 25% इंडस्ट्री को ताला लग चुका है। और कल के दिन के अंदर 2 लाख लोग जो थे वो बेरोजगार हुए। 2 लाख का मतलब आफा साहिबा आप जानती हैं कि हमारे एक आदमी के साथ 10 लोग जुड़े हैं, तो 20 लाख लोग कल के दिन में बेरोजगार हुए हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है हम बात करते हैं कि 35%, पिछले महीने 25%, अब के वक्त 35% इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है। इस खित्ते की सबसे महंगी बिजली और सबसे महंगी गैस जो है वो हम अपनी इंडस्ट्री के लिए खरीद रहे हैं। अब बिजनेसमैन जो है वो ज्यादातर जो है वो मुल्कों से बाहर जा रहा है, कोई मोरक्को लेके जा रहा है, कोई थाईलैंड लेके जा रहा है, कोई मलेशिया लेके जा रहा है, कोई अमेरिका लेके जा रहा है, कोई दीगर ममालिक के अंदर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर वो लेके जा रहे हैं। और हद यह है कि अब अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं, और वहां जो है वो कहते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री लगाएं। देखिए बिजनेसमैन क्या करे, उसको तो आपने चोर बना दिया। जो आदमी आपके जो तमाम इदारे हैं, जो तमाम आपकी हुकूमत चला रहा है, उसको वीआईपी नहीं है, वो चोर है, वो बेईमान है, क्योंकि वो जब सैलाब ज़लज़ला आता है तो वो अपने तिजोरी खोल देता है, जब जो है वो मुल्क को टैक्स देने की बारी आती है तो वो कर देता है। हमारी इतनी खूबसूरत पॉलिसीज हैं कि पाकिस्तान की तारीख में एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमने पाबंदी लगा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाबंदी कह रहा हूँ, टैक्स लगा दिया, यानी कि जो लोग दुनिया एक्सपोर्ट पे रिबेट देती है, हमने एक्सपोर्ट पे टैक्स आयद किया है। क्या हो गया इनको? हमने जी हम फिर इस पे हम ये कहते हैं कि जी हम जो है वो आगे यूथ के लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 8 लाख लड़के लड़कियां जो हैं हर साल, मैं आरफा साहिबा, मैं रोजाना की तादाद पे लोगों से मिलता हूं और खासतौर पे यूथ से मिलता हूं। आप यकीन माने इस टाइम पे इटली की एम्बेसी के अंदर, स्पेन की एम्बेसी के अंदर, पोर्चुगल की एम्बेसी के अंदर, जो इस टाइम पे जो बाहर के एजेंट हैं जो लोगों को झूठा बना रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि उसमें एम्बेसी इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने का, इसमें वीजा नहीं है, इसमें ये कंफर्मेशन नहीं है कि वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेने के पैसे जो हैं वो 6 लाख से 9 लाख रुपया अपॉइंटमेंट का है। लोग अपने घर बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, अपने जायदाद बेच रहे हैं, अशाशाजात बेच रहे हैं कि हमारा बच्चा कहीं उसका मुस्तकबिल संवर जाए। लेकिन इसमें यहां मायूसी मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि दुनिया में हर मुल्क में जा रहे हैं। भारत जिसकी 650 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, आज वहां 25 लाख लोग जो है वो सालाना जो है नकल मकानी कर रहे हैं मुल्क से छोड़ के। बाकी इवन इसराइल की फौज के अंदर जो है वो भर्ती हो रहे हैं, आपको इल्म है इस बात का। तो ये कह देना, लेकिन साथ ही साथ आपकी इंडस्ट्री नहीं है, आपकी इंडस्ट्री नहीं है तो आपकी मईशत कैसे बढ़ेगी? आपका टैक्स नहीं आएगा तो मईशत जो है वो तो डाउनफॉल चलेगा। फिर आपके अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो मायूसी बढ़ेगी, मायूसी बढ़ेगी तो फिर केओस के अंदर जो है वो तो फिर यही होता है कि मतलब या मैं नहीं या तू नहीं। तो फिर ये तमाम चीजें जो हैं, जब हमारी सिर्फ हम यूथ को वक्ती तौर पे हम मोटिवेट कर सकते हैं। और फिर ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बड़ी नपी तुली, बड़ी अच्छी। उन्होंने इससे पहले पीएमए की पासिंग आउट परेड के जो 14 अगस्त की परेड थी उस पर भी बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत, मुझे अभी किसी चाइनीज हाई डेलीगेशन का, जो हाई डेलीगेट का मैसेज आया कि जी मैं बड़ा इम्प्रेस था उनकी तकरीर सुन के। तो मकसद यहाँ ये है कहने का कि लेकिन क्या सिर्फ ये उन्हीं का काम है? क्या बाकी लोगों का काम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगर फौज ने ये सब कुछ करना है तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? जी बाकी क्या कर रहे हैं और क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है कि वो यूथ में जा सकें? क्या उनमें इतनी सख्त हिम्मत हौसला है कि वो यूथ में जा सकें? अगर इतनी हिम्मत हौसला है तो आए, अब्दुल्ला गुल भी चलता है यहाँ पाकिस्तान की सड़कों पर, आप भी तशरीफ लाएं, देखते हैं कि सड़क के उस पार कौन इज्जत के साथ पहुंचेगा और कौन पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया सर। मेरा आपसे एक सवाल है कि स्टैंस बड़ा क्लियर होना चाहिए, आपका नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर होना चाहिए
اس سے پہلے آج تک بھی جس پارٹی کو بھی بنایا پھر اس کو ڈی فیم کیا اور اس پہ الزام لگایا گیا دہشت گردی کا. آج کل ہم دہشت گردی کا بڑا ذکر سن رہے ہیں اور جناب چیف آف دا آرمی اسٹاف انہوں نے بھی فتح مبین کا ذکر کیا, دہشت گردی کی جنگ کا بھی تذکرہ کیا. ایک زمانہ تھا کہ کراچی کے لوگ مر مٹتے تھے ایم کیو ایم کے نام پہ, اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا اور پروف دکھائے گئے تھے. اتنے بے شمار کیسز تھے فورن انویسٹمنٹ کے جس میں نواز شریف صاحب کو ہی پک کرنے کے بعد کیونکہ ان کو گرانا تھا ان کو ذلیل و خوار بھی کیا گیا, ان کو ثابت کیا گیا کہ ان کے ساتھ را کے ساتھ تعلقات تھے, انڈیا کے اعلیٰ لیڈرز آ کے ان کو بزنس مین ان کو آ کے ملتے تھے وغیرہ وغیرہ. اب آج پی ٹی آئی کے بارے میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے. اور کل جناب نعیم صاحب, حافظ نعیم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جب ان کو پوزیشن چاہیے ہوتی ہے تو یہ جوتے چاٹتے ہیں, جب ان کو نکال دیا جاتا ہے تو یہ اسی فوج کے لیے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ناقابل یقین ہیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کو پرانے الفاظ بھول بھی جاتے ہیں. اور پھر جب ان کو اپنا مفاد چاہیے ہوتا ہے تو یہ پھر سارے, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ حافظ نعیم صاحب نے امیر جماعت اسلامی انہوں نے ان کنونشن میں یہ بات کہی. دس از مائی سیکنڈ لاسٹ کویسچن اور پھر میں آخری کویسچن آپ سے آپ کی پارٹی کے بارے میں کروں گی. جی بتائیے. دیکھیں جو یہ حافظ نعیم صاحب نے جو بات کی, میں تو کب سے یہی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی میرے خیال میں دوسری رائے نہیں ہے کہ جب آپ کو پی کے میپ کی اگر دیکھ لیں پرانی ہسٹری, اس کے بعد آپ جو ہے وہ دیگر آرگنائزیشنز کو دیکھ لیں, پھر آپ اسی طریقے سے پشتون تحفظ موومنٹ کو دیکھ لیں, آپ پھر نے آپ پہلے جو ان کو ہے بنایا پھر ان کو ڈیفیم کیا. جی اور دیکھیں نا پھر ان کے کیسے ان کے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے بندے آ گئے اور ایون منسٹریل لیول کے اوپر ان کو کھڑا کر دیا. پھر اسی طریقے سے جو آپ دیکھ لیں یہ جو تحریک لبیک تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. پھر کیا ہوا, دیکھیں یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو الزامات تھے وہ درست تھے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں الزامات بالکل درست تھے. لیکن پھر جب انسان کہتا ہے کہ جی آپ جو ملک کی حالات ہیں یا جو بھی اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق وہ ان کو فراموش کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو بات ہے نا یہ بڑی غلط ہے. اگر کوئی آدمی کرمنل ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید قل رحم اللہ کہا کرتے تھے کہ انصاف کرنے سے معاشرے مضبوط ہوتے ہیں, کمزور نہیں ہوا کرتے. تو یہ تھوڑی سی ہمت پکڑ لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا پاکستان بانچ ہو گیا؟ کیا پاکستان کے پاس کوئی اور قیادت موجود نہیں ہے؟ کیا نوجوان موجود نہیں ہے؟ اچھے لوگ موجود نہیں ہیں؟ عارفہ بی بی میرا یہ یقین کامل ہے الحمدللہ ایمان کی حد تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اچھے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. برے لوگ ہم پر مسلط ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی یہ اس ملک میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں, بہت بڑے غنی ان کے ہیں دل اور بہت انہوں نے محنت کی ہے, کام کیا ہے. اور اب بھی یہ جو انڈسٹریاں چل رہی ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے میرا سلام ہے کہ یہ کیسے چلا رہے ہیں ان حالات میں جہاں ایک طرف بھتہ خوری ہو رہی ہے, جہاں ایک طرف بجلی سب سے مہنگی ہے, جہاں ٹیکسیشن کے لیے مختلف ادارے بیٹھے ہیں, 22 ڈپارٹمنٹ منہ کھول کے رشوت کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. ان میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے بدماش ترین اس کو ایف بی آر کے نام سے جانا جاتا ہے جو لوگوں کو خود چوری چکاری سکھاتا ہے. اب اس کے اندر جو ہے بالکل فتح مبین تو ہوگی انشاءاللہ تعالی, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن فتح مبین کے کچھ اصول طے کرنے پڑیں گے. فتح مبین کو سے پہلے جو ہے وہ اس کسوٹی کے اوپر پرکھنا پڑے گا فتح مبین کن لوگوں کے ہاتھوں ہوئی تھی جو ہے صاحب علم و دانش تھے اور تقوی والے تھے لوگ, وہ کردار والے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے چوزن ون تھے. یہ آپ کا کیا خیال ہے فتح مبین چوروں ڈاکوں لٹیروں اور ملک دشمنوں کے ہاتھ ہوگی؟ کسی نے اینٹ سے اینٹ بجائی, کسی نے میمو گیٹ سکینڈل کیا, کسی نے ڈان لیکس کی, کسی نے جو ہے وہ جنرل باجوہ کو چارج شیٹ کیا, کسی نے فیض حمید صاحب کے اوپر جو ہے وہ فیصل آباد میں نعرے لگوائے, کسی نے جو ہے وہ جا کے کشمیر کا سودا کیا, کسی نے جو ہے وہ سائفر کا کام کیا. For God's sake, where are we heading for? کیا ہمارے پاس کوئی اچھا بندہ نہیں ہے؟ بالکل ہے موجود, لیکن بس ہم یہ سیاست کے پھندوں میں سے
جب تک کہ باہر نہیں نکلیں گے اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جو ہے وہ نہیں کریں گے. بار بار ہم پانی نکال رہے ہیں اس کنویں سے جس میں کتا گر گیا. او بھائی کتا نکال لو, پانی جو ہے وہ ڈول نکالنے سے صاف نہیں ہوگا. بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی پیاری بات کی. میں سر جہاں سے شروع ہوئی اور میں آپ کی پارٹی کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں. اور پاکستان میں دیر آر کنگ میکرز. ٹو بی دا کنگ یو ہیو ٹو لسن ٹو دیم. خاقان عباسی صاحب نے تو انکار کر دیا. میں جہاں سے شروع کیا تھا وہیں جانا چاہتی ہوں. شاہ زیب مرڈر کیس میں سپریم کورٹ نے جو اپنا ورڈکٹ دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ شاہ زیب مرڈر آؤٹ کم آف پرسنل ایگوسٹک اپروچ, یعنی ذاتی انا. مجھے لگتا ہے پاکستان میں انا کا مسئلہ آپ کے تمام لیڈرز کے درمیان, اور کریکٹرز جو بڑے کریکٹرز ہیں, کنگ میکرز ہیں, یہ وہ انا کا مسئلہ زیادہ ہے. آپ کی پارٹی کیا ہے, اور آپ اپنی پارٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اس ملک میں اگر کوئی بڑا ایماندار ہے تو اس کو ادارہ چلنے نہیں دیتا, آپ کا بیوروکریٹ نہیں آپ کو چلنے دیتا, آپ کے ادارے نہیں چلنے دیتے, اور پھر آپ کی مجبوری ہو جائے گی کہ آپ کو اقتدار تو مل جائے گا مگر آپ کے پاس پین بھی ہوگا, مگر اس پین کے اوپر جو آرڈر ہے وہ کہیں اور سے آئے گا. تو پھر اس سٹیج پہ آپ کیا کریں گے؟ سیلنگ دا سول ٹو دا ڈیول, اس کو یہ کہا جائے تو بہتر ہے میرے خیال میں. دیکھیں طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہماری پارٹی تحریک جوانان پاکستان, جو ویب سائٹ پہ www.tjp.org.pk, اس میں تمام منشور انگریزی, اردو اور پشتو لینگویج کے اندر موجود ہے. الحمدللہ ہم محنت کر رہے ہیں, ہم نوجوان نسل کے اندر جو ہے وہ گوہر نایاب تلاش کر رہے ہیں, اور بہت سارے ہیں الحمدللہ. ہم ان کو پروجیکٹ کر کے, ان کو کاٹ چھانٹ کے, ان کو جو ہے جذبہ حب الوطنی سے, ان کو اسلام کے سنہری اصولوں سے آراستہ کرتے ہوئے, پاکستانیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ایک نئے لیڈرشپ کے کردار پر لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل کو وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں نہیں رہتے یہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن ہماری کوشش تو یہ ہے نا کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم میں یہ کوشش تو کر رہا ہوں. دیکھیں, آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ فار مائی پرسنل گین, بٹ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے والد حمید گل نے مجھے ایک ذمہ داری لگائی, اور اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ ویلڈن کہے اس معاملے پہ کہ اپنے ملک کے لیے تو کام کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری جو 3 بنیادی باتیں ہیں, حفاظت, کفالت اور عدالت. دیکھیں, عدالت کی بنیاد کے اوپر جب تک ہم اس کو ایک, میں بالکل آزاد عدلیہ کا خواہاں ہوں, اور ہماری تحریک جوانان جو ہے وہ اس بات کو مانتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک اکاؤنٹیبل عدلیہ کو بھی مانتی ہے. وہ کہتی ہے کہ عدلیہ ہو لیکن اس کا احتساب ہونا چاہیے. اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم کفالت, جو کہ ایک اسلامی ریاست کا بنیادی, جو کہ ایک ویلفیئر, آپ اسلامی ریاست نہ بھی کہیں, آپ ایک ویلفیئر سٹیٹ کی بات کر لیں جہاں آپ بھی رہ رہی ہیں, تو اس کے اندر کفالت جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور تیسری طرف ایک جو ہے حفاظت, ہر خاص و عام کی جان کا حفاظت کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. ابھی انڈیا نے کھلے عام بول رہا ہے کہ ہم ٹارگٹ کلنگ پاکستان میں کر رہے ہیں. راجناتھ سنگھ نے بھی بولا, اجیت دوول نے بھی بولا, اور خود مودی نے بھی بولا, لیکن ہم نے کیا کیا؟ مطلب مجھے تو یاد ہے کہ پاکستان ایسا نہیں تھا. پاکستان کے اوپر تو جب بھی کوئی پہلے بات آتی تھی تو پاکستان پھر اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ بہت بڑے پتھر سے دیتا تھا, اور کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہوتی تھی. بہرحال G3 تو آج بھی وہی ہے جو چاہے میرے والد کے ہاتھ میں تھی یا کسی اور کے ہاتھ میں تھی ماضی میں, G3 آج بھی وہی ہے. دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک جو ہے وہ اس کی سلامتی, اس کی خوشحالی, اور لیکن جب تک کہ ہم صحیح سمت کا تعین نہیں کریں گے, باقی ساری باتیں جو ہیں وہ دے ول فزل آؤٹ ان دا تھن ایئر. اور جوانان پاکستان ظاہر ہے کوشش کر رہی ہے, لیکن کیا کروں کہ میں اپنے ضمیر کا قیدی ہوں, اور میرا ضمیر جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ میں سودا بازی کروں.
اس لیے ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شاید ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. ہم لوگ اپنے عوام کے دلوں میں، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہماری عوام ہوتی ہے. ویسے تو کسی فوج کا بھی سرمایہ جو ہے جہاں سے وہ طاقت حاصل کرتی ہے وہ عوام ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں ابھی ہم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو ایماندار ہیں یا حب وطن ہیں یا صاحب علم و فراست ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں ان تینوں چیزوں کے اوپر میں نہیں اپنے آپ کو پرکھتا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. ابھی ہمیں جو ہے وہ مزید چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش، پاکستان فروش، دین سے غدار، قادیانیت کو پروموٹ کرنے والے اور دیگر فلانا فلانا، ہمیں وہ چاہیے. ابھی ہم جیسوں کی ہنوز دلی دورست. بہت شکریہ جناب عبداللہ گل صاحب. مجاہد اسلام جنرل حمید گل صاحب کے بیٹے ہیں، مگر ظاہر میری اپنی ریزرویشن ہے. کہتے ہیں کہ بعض اوقات اقتدار اتنی بری چیز ہے کہ وہ آنکھوں پہ پٹی لے آیا کرتا ہوتا ہے. اور میں اپنے بڑے اداروں کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، مجھے بڑے اداروں کے بارے میں نہیں، اپنے پولیٹیشنز کے بارے میں بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں. ایک سیلف ڈینائل ہوتا ہے. یعنی آئی تھنک موسٹ آف دا پیپل دے آر آل اولڈ لائک می اینڈ موسٹ آف دیم آر ان سیلف ڈینائل کہ شاید میں اپنی تصویر کے ذریعے، اشتہار کے ذریعے، ایک آدمی کے پاس روٹی نہیں ہے اور نوکری نہیں ہے، اس کے بچے کو پوزیشن نہیں ملی، لوگوں کے جوان بچے مرتے چلے جا رہے ہیں، مگر امیر آدمی اور صاحب حیثیت جو ہے وہ سیلف ڈینائل میں ہے. آپ نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی تھی اور میں آپ سے کہتی ہوں، اپنے ویورز سے کہتی ہوں کہ پلیز گو بیک اینڈ لسن ٹو دیٹ، جس میں آپ نے کہا تھا کہ لیٹس واک دا روڈ، لیٹس کراس دا روڈ، لیٹس سی ہو ریچز دا اینڈ. تو اگر آپ نے ان کی جوانان نے پاکستان کی تعلیم یافتہ بچوں کو صحیح پوزیشنز نہ دیں تو پھر کون روڈ کراس کر سکتا ہے؟ اور آئی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو بی وائلڈ بٹ دیز آر دا سچویشن اینڈ دا سرکمسٹانسز وچ میک پیپل بیہیو دیٹ وے. آپ کا سر بہت شکریہ فار بینگ ود اس. اٹس ویری لیٹ ان پاکستان اراؤنڈ 1 o'clock. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. بہت شکریہ. السلام علیکم. پاکستان پائندہ باد. پاکستان پائندہ باد.